نہیں جانتے ہو، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتلا تیار کیا، پھر اس کے اندر روحیں پھونکی گئی۔ جب روحیں پھونکی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سارے فرشتے سجدے کے اندر گر گئے، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن الا ابلیس شیطان اور مردود جو ہے، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی عبادتیں کی تھی کہ فرشتوں کے لسٹوں میں وہ اس کا نام چلا گیا تھا، وہ عابدوں کے لسٹوں میں چلا گیا تھا، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں انہوں نے ایک سجدہ کا انکار کیا الا ابلیس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابلیس ملعون مردود، تم نے جو ہے میرے حکم کی نافرمانی کیا، تم میرے جنت سے باہر نکل جاؤ۔ دھتکار کر کے ان کو جنت سے باہر کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہاں سے میں آپ حضرات کو ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، وہ ابلیس جو برسوں عبادتیں کیا تھا اور اتنی عبادتیں کیا تھا ان کا نام عابدوں میں شمار ہو گیا، اس نے اتنی عبادتیں کیا ان کا نام جو ہے فرشتوں میں شمار ہو گیا، لیکن صرف ایک سجدے کا انکار کیا۔ توجہ دینا میرے نوجوانوں، صرف ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے اسے دھتکار کر کے جو ہے زمین پہ بھیج دیا، ملعون میرے جنت سے نکل جاؤ۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، اس ابلیس نے ایک سجدہ کا انکار کیا، جنت سے نکال دیا۔ آج ہم 24 گھنٹہ میں کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں؟ کتنا سجدے کا انکار کر رہے ہیں ہم؟ مؤذن مسجد کے اندر سے ندا دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ذرہ برابر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم کو باری تعالیٰ کہاں بلا رہے ہیں۔ اگر ہم مسجد نہیں پہنچ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کا انکار ہے، یہ سجدوں کا انکار ہے۔ بتاؤ ایک سجدہ کا انکار کیا، ان کو جنت کے اندر سے بھگا دیا، تم کئی سجدوں کا جو اپنی زندگی میں اب تک جو ہے انکار کر بیٹھے ہو اور کرتے جا رہے ہو، بتاؤ کس امید پہ تم جنت کا طالب ہو؟ کیسے تم اپنے آپ کو خدا کے سامنے دعا کرو گے اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما؟ اتنے سجدہ چھوڑ کے تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی نمبر پہ آنکھیں کھولی۔ آئیے بتاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جب میری پہلی مرتبہ آنکھیں کھلی تو میری نگاہ جو ہے جنت کے دروازے کے اوپر یعنی جنت کے گیٹ کے اوپر پڑا، تو میں نے وہاں پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ اس کے بعد میں جنت کا سیر کرنا شروع کیا تو میں نے جنت کے دیوار کو دیکھا، وہاں پر بھی اس میں محمد نظر آیا۔ میں نے جنت کے جو ہے پتوں کو دیکھا، میں جنت کے پتیوں کو دیکھا، ہر پتے اور پتیوں کے اوپر جو ہے مجھے اس میں محمد لکھا ہوا نظر آیا، اور میں جنت کا سیر کرتا گیا۔ میں نے جنت کے حور و غلمان کو دیکھا، ہر حور و غلمان کے اوپر جو ہے ان کے جبینوں کے اوپر جو ہے مجھے اس میں محمد لکھا ہوا نظر آیا، اور میں آگے بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ جنت کے آخری مقام تک جب میں پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو صرف اس میں محمد اور اس میں محمد کے ذکر میں مشغول ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اب یہاں سے ایک نکتہ اور میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ فرشتہ اس میں محمد کا ذکر کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو خدا پاک کی قسم ہم بھی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت کی آنے والی جو لامحدود زندگی ہے ہم وہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم دونوں جگہ پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے جنت کے اندر اکیلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھا میرا آدم جنت میں بھی پریشان ہو رہا ہے، اکیلا پن محسوس کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد جو ہے اب
ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جیسے پیدا کیا تو میرے بھائیوں آدم علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ جنت کے اندر تو میں اکیلا تھا اور اس کے بعد جو ہے اگر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو میرے لیے پیدا کیا ہوگا، لہذا ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے خبردار ہاتھ نہیں لگانا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا سب سے پہلے نمبر پہ تم دونوں کا نکاح ہوگا، تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ نکاح بھی ہو گیا، ہونے کے بعد اب پھر ہاتھ لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اب تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اب تو چھو سکتے ہیں، اب تو اپنی بیوی کے ساتھ میں سو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم استری کر سکتے ہیں اور ان کے جسموں کے اوپر جو ہے ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا خبردار ابھی بھی نہیں۔ کہا اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس کا دین مہر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بات اصل میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا دین مہر ادا کرنا پڑے گا۔ کہا اے اللہ یہ جنتیں تیری ہے، یہ جنت کے خزانے تیرے ہیں، جنت کی ساری چیزیں تیری ہے، میرے قبضے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا اس کے دین مہر کے طور پہ دوں؟ اللہ نے کہا اے آدم میں تجھے تیری نسلیں وجود میں آئیں گی اور وہاں پر بھی دین مہر کا سلسلہ رہے گا، وہاں پر بھی نکاح کا سلسلہ رہے گا، لیکن یاد رکھو تمہاری اولادیں وجود میں آئیں گی، وہ بھی نکاح کرے گا، وہ بھی دین مہر باندھے گا، لیکن کوئی جو ہے اپنی بیوی کو دین مہر کے طور پہ بنگلہ لکھے گا، کوئی دین مہر کے طور پہ اسکارپیو لکھے گا، کوئی دین مہر کے طور پہ مارے پھاتنی لکھے گا، کوئی دین مہر کے طور پہ سونا لکھے گا، کوئی دین مہر کے طور پہ چاندی لکھے گا، کوئی دین مہر کے طور پہ پراپرٹیز لکھے گا، کوئی دین مہر کے طور پہ اشرفیہ وغیرہ لکھے گا۔ لیکن اے آدم جس طریقے سے تو نرالا ہے آج تیرا دین مہر بھی نرالا ہونا چاہیے، جس طرح تو نرالا ہے تیرا دین مہر بھی نرالا ہونا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے باری تعالیٰ وہ دین مہر نرالا کیا ہے مجھے بتایا۔ کہا تمہاری ہی اولادوں میں ایک نبی آئے گا جو نبیوں کا نبی ہوگا، جو رسولوں کا رسول ہوگا، وہ ایسا نبی ہوگا اگر مکہ میں قدم رکھ دے گا تو میں اس کی قدم کی برکت سے مکہ کو میں مکرمہ بنا کر کے میں اس کے بھی مقام کو اونچا کر دوں گا۔ وہ ایسا نبی ہوگا اگر وہ مدینہ میں قدم رکھ دے گا تو میں اس مدینہ کو بھی منورہ کر کے میں اس کے بھی مقام کو اونچا کر دوں گا۔ وہ ایسا نبی ہوگا اگر براق کے کندھوں پہ اپنا قدم رکھ دے گا تو میں اس براق کو سارے براقوں کا سردار بنا کر کے میں اس کے بھی مقام اور مرتبہ کو اونچا کر دوں گا۔ اگر وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ اگر وہ دائی حلیمہ کے اونٹنی کے اوپر قدم رکھ دے تو میں ساری اونٹنیوں کا اس کو سردار بنا کر کے میں اس کے مقام اور مرتبہ کو اونچا کر دوں گا۔ اگر جو ہے وہ ایسا نبی ہوگا اگر اس نبی کا قدم جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کے اوپر پڑے گا تو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے سارے صحابہ کا ان کو سردار بنا کر کے میں اس کے بھی مقام کو اونچا کر دوں گا، میں اس کے بھی مقام کو بلند کر دوں گا۔ اگر وہ نبی ایسا نبی ہوگا اگر اس کا قدم جو ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں پڑے گا تو میں اس حجرے کو جنت کے ٹکڑوں کا سردار بنا کر کے میں اس کے بھی مقام کو اونچا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی وہ تیرے ہی نسلوں میں ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا، وہ نبیوں کا نبی ہوگا، وہ رسولوں کا رسول ہوگا۔
اور وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ تمہاری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس نبی کا نام نہ آ جائے، تمہاری اذانیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس نبی کا نام نہ آ جائے، وہ تمہاری تکبیریں اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس نبی کا نام نہ آ جائے، اور تمہاری درود اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ اس نبی کا نام نہ آ جائے، جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے آدم، تم اس کے اوپر 10 مرتبہ گن کر کے درود بھیج دو، تمہارا دین مہر ادا ہو جائے گا، دین مہر تیرا ادا ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے دیے، کھڑے ہو کے درود پاک پڑھ دیے اپنے آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ آپ کی زبان میں طاقت دیا ہے، جب نبی کا نام آئے تو چھوٹا درود ضرور پڑھ لیا کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا درود جو ہم لوگ درود ابراہیمی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جس کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے بعد اب دونوں چلو نکاح ہو گیا، اب حضرت آدم علیہ السلام کو ادھیکار ہو گیا چاہے جس انداز میں اپنی بیوی حضرت حوا کو ٹچ کرے اور چھوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اے آدم، اے حوا، تم دونوں جنت کے اندر سیر کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ جنت تمہارے لیے، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ جو سامنے میں درخت دکھ رہا ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، توحید کے پرستاروں، وہ شیطان ملعون کو تو باہر نکال دیا گیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، کسی طریقہ سے وہ گھس گیا جنت کے اندر۔ وہ کیا کیا آتا ہے، مور آتا ہے، سانپ آتا ہے، اس سے لمبے جو ہے تفسیر میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ کسی طریقہ سے شیطان ملعون پھر جنت کے اندر گھس گیا۔ گھسنے کے بعد آدم علیہ السلام سے بہکایا کہ تم لوگ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے؟ کہا کیوں کیا ہے؟ کہا اگر اس درخت کا پھل کھا لوگے تم سب دن کے لیے جنت میں رہو گے، اگر نہیں کھاؤ گے تو آج نے کل جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ ایسا دیکھیں شیطان کیسے بہکاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا خبردار تو بھاگ جا میرے پاس سے، اللہ نے مجھے منع کیا۔ کہو یہ مرد ہے، یہ نہیں بہکے گا، چلو حضرت حوا کے پاس۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے اوپر نگاہ رکھو، اپنی بیویوں کے اوپر نگاہ رکھو، کبھی ان کو آزاد نہ ہونے دو، اس لیے کہ جب بھی وہ آزادی کا مطالبہ کرے گی شیطان ان کا پیچھا پکڑے گا اور آپ کے ہاتھ سے بھی وہ آپ کی بیوی چلی جائے گی، آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو شیطان تلاشتا رہتا، لہذا کہا یہ نہیں مانے گا، چلو حضرت حوا کے پاس۔ حضرت حوا کے پاس جاتے کہا جانتے ہیں اللہ نے آپ کو اس لیے منع کیا ہے یہ درخت کے پاس جانے سے تاکہ سب دن آپ جنت میں رہیں گے۔ اب انسان تو لالچی ہے، یہ انسان لالچی ہے، ارے اتنی بڑی بات ہے تو پھر تو کھانا چاہیے، پہلے چلی جاتی ہیں، چلی جانے کے بعد ایک خوشہ توڑتی ہیں، اور بعضوں نے کہا گندم ہے، بعضوں نے کہا مختلف روایات موجود ہیں کہ کون سا پھل تھا، کیسا تھا، لیکن ایک خوشہ یعنی ایک دانے کو جیسے وہ چباتی ہے اس دانے کے اندر سے خون نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے، اور جو ہے یعنی 3 دانے کو لیا، 3 دانے کو لیا، حضرت آدم کے پاس چلی جاتی ہے، کہتا دیکھیے نہیں آپ کو تو کھانا پڑے گا، یہ 3 دانہ ہے، آپ ایک ہی کھائیے لیکن کھائیے، ہم 2 کھا لیتے ہیں، آپ کو تو کھانا پڑے گا۔ مرد کہیں مجبور ہو یا نہ ہو اپنی بیوی کے پاس آ کے مجبور ہو جاتا ہے۔
کہیں جھوکے یا نہ جھوکے، بڑا پہلوان ہو باہر میں لیکن ساری پہلوانی گری گھر میں آ کے نکل جائے جی کھانے کھائیے گا، آپ کو کھانا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام بھی ایک دانہ کھا لیے اور اس کے بعد جو ہے حضرت حوا ایک دانہ کھایا تو خون نکلا، دوسرا دانہ کھایا اس سے پانی نکلا۔ اللہ نے کہا کہ حوا تو نے ایک دانے سے خون نکالا ہے، دوسرے دانے سے پانی نکالا ہے، خاطا قیامت تک جو ہے ان کا بدلہ ہم تم سے لیتے رہیں گے، تمہاری بیٹیوں کو مہینے میں ایک بار خون سے آلود کریں گے، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہم ایک بار ان کو خون آلود کریں گے۔ آج ہے نا ہماری ماں بہنوں کے ساتھ میں حیض کا معاملہ ہے۔ آج دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مرد لوگ تو الحمدللہ صبر سے کام لیتے ہیں، عورتیں اتنی روتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر پہ لاد دیا ہے، اتنی روتی آج تک یہ چیز لگی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جیسے دونوں دانہ کھاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خود بخود کپڑا گلنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود کپڑا جھڑ جاتا ہے، دونوں ننگے ہو جاتے ہیں اور دو درختوں کے پتے لے کر کے اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں، وہ پتا بھی انکار کر جاتا ہے، آخرکار پتے سے ہی جو ہے اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں۔ یہ ناچیز خاکسار وائز الحق کو کہنے دیجئے کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس سب سے پہلا نمبر پہ انسان کو جس نے ننگا کرنے کی کوشش کیا وہ ابلیس تھا۔ آج اگر کوئی کر رہا ہے انسانی شکل میں، خدا کی قسم وہ انسان نہیں، وہ شیطان کا اولاد ہے۔ اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسی کا مان رہے ہیں، اسی کا مان رہے ہیں۔ ٹی وی پہ کیا دیکھ لیا؟ یہاں پھٹا جینس، یہاں پھٹا جینس، پیچھے پھٹا جینس، کہاں کہاں پھٹا رہتا پتے نہیں۔ پوچھو بھیا کیا تم فقیر آدمی ہو کیا؟ جی تمہارے پاس کپڑا نہیں؟ اے حضرت کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ فیشن ہے، فیشن تیری فیشن کو فیشن ہے، چاروں طرف سے فقیر کے طریقہ سے کپڑا پھاڑ لیا اور کہہ رہا فیشن ہے۔ یہ کون سی فیشن ہے؟ آج ہر طرف بے حیائی ہے۔ آج اسکولوں میں پہنچ جاؤ، کالجوں میں پہنچ جاؤ، لڑکوں کو پورا جینس یہاں تک پہننے کا آرڈر دیتا ہے کالج میں، لیکن وہی لڑکیوں کو ٹھونا تک جو کیا بولتے ہیں اس کو پتا نہیں۔